بلکہ اب تو معاملات جو ہیں وہ اور ایک خطرناک نہج تک جا رہے ہیں. اور میں اطہر کاظمی صاحب میں جو اس کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ویڈیو آئی ہے اور اس ویڈیو کے بعد تھوڑی کچھ وضاحتیں بھی آئی ہیں، لیکن وہ بھی نیم گرم ہی ہیں وضاحتیں. اچھا، اس میں ایک بیچ میں تھوڑا سا نیونس ہے جو لوگ شاید بات نہیں کر رہے، میرے خیال میں ہمیں کرنی چاہیے، لیکن تھوڑا سا خیال کر کے دیکھیں. یہ جو اس وضاحتوں میں جو کلیئرٹی اب مجھے نظر آ رہی ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں فوج نہیں، یہ تو فرد واحد ہے. اور یحییٰ خان سے جو جوڑا جا رہا ہے بار بار، وہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس وقت کی فوج نے تو بڑا جو بھی کیا تھا اچھا کارکردگی کی تھی، لیکن ایک شخص تھا. اب وہ جو پیرلل ڈرا کر رہے ہیں، ایک شخص وہ اس وقت موجودہ حالات میں کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کلیئر سی بات ہے، میں آگے نام نہیں لیتے. یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے کہ آپ اس وقت ایک شخص کو ایک ادارے سے سائڈ پہ کر کے اور اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر ایز آفیشیل پالیسی کر رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے؟ یہ کس طرح ہی لگ رہا ہے؟ دیکھیں، انفارچونیٹ ہماری سیاست میں ایسا ہی ہوتا ہے ٹو بی آنیسٹ. یہ تو انہوں نے تو خان صاحب نے تو باقاعدہ نام لے کے نا، یہ ویڈیو تو ابھی آئی ہے، جیل کے اندر ہی جب صحافیوں سے بات کی تھی تو اس وقت بھی نام لے کے کیا، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے. لیکن اس میں کوئی انہونی چیز نہیں ہے. یہاں پہ محمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ ہو جائے، سانحہ مشرقی پاکستان ہو جائے، مجیب الرحمان صاحب ہو جائیں، سب کا ذکر میاں صاحب باقاعدہ بیٹھ کے کرتے ہوتے تھے، ہر جگہ پہ کرتے تھے کہ جناب بنگلہ دیش میں کیا ہوا. یہاں پہ ایک شخص اس زمانے میں کون تھا؟ کبھی وہ ایک شخص جنرل پاشا ہو جاتا ہے، کبھی وہ ایک شخص جنرل باجوہ ہو جاتا ہے. جنرل باجوہ صاحب اس تمام برائیوں کے ذمہ دار آپ ہیں. یہ میاں صاحب نے اپنی سپیچ میں کہا تھا، گجرانوالہ والی سپیچ میں. تو ہمیں ہوتا ہے اسی طرح ہے کہ جب یہ اپوزیشن میں جاتے ہیں ان کو مینڈیٹ بھی یاد آتا ہے، سانحہ مشرقی پاکستان بھی یاد آتا ہے، لیکن سوچنے کی ضرورت ہے جب یہ اقتدار میں آتے ہیں، ابھی وہی دوست اقتدار میں ہیں، وہی میاں صاحب اقتدار میں. آج وہ بات کر رہے ہیں مجیب الرحمان کی، آج وہ بات کر رہے ہیں کہ ان کی اپنی جو سیٹ ہے وہ مشکوک ہے. اور یہی عمران خان صاحب تھے جو اس طرف کہہ رہے تھے کہ فوج جو ہے اس پہ وہ باپ ہوتا ہے، آرمی چیف تو باپ ہوتا ہے، خبردار اس کے خلاف. اور فوج کے اوپر اگر آپ تنقید کریں گے تو وہ غداری ہے. وہ عمران خان صاحب ایگزیکٹلی. تو یہ ان سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، اس مسئلے کا حل جو ہے وہ کسی ادارے نے نہیں نکالنا. فارمیشن کمانڈرز جو ہیں ان کی جو اعلامیہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس ملک کی حفاظت، اس ملک کے دفاع کی ذمہ داری ہے. لیکن اس ملک کے جو مسائل ہیں وہ بہت بڑے ہیں. وہ مسائل یہ سیاسی قوتیں نکالیں گی اور ان کو میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اب اس میں ملک صاحب یہ جو بھی اطہر کاظمی صاحب بات کر رہے ہیں، دیکھیں اس میں اور یہ بہت حد تک یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ کوئی ایک شخص نہیں ہے. جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کچھ بات کرتے ہیں، گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو ایک دم پوزیشن چینج ہو جاتی ہے. اور یہ نہ یہ پہلی جماعت ہے، نہ یہ پہلا لیڈر ہے جو یہ کر رہا ہے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت خان صاحب یا ان کی جماعت جس طریقے سے معاملات کو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بڑھا رہی ہے، اور اس کی ایک ایویڈنس یہ ویڈیو ہے، یہ وہی اس روٹین کا حصہ ہے جو ہر کئی سال بعد ہوتا ہے، یا اس باری کچھ مختلف ہے؟ Is there anything different this time? دیکھیں فاضل صاحب، میرا نہیں خیال کہ اگر پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں جو سیاست دانوں اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی رہی ہے اس کو موجودہ لڑائی کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے. پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بڑی تنقید کی. بھٹو صاحب پھانسی لگ گئے، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید ہوتی رہی کہ فوج نے بھٹو صاحب کو پھانسی لگوایا، پھر وہ فیصلہ بھی آپ نے دیکھا کہ ریورس کر دیا گیا. اسی طریقے سے میاں نواز شریف کو نکالا گیا، جب 2-3 بار نکالا گیا تو انہوں نے ہر بار الزام لگایا اسٹیبلشمنٹ نے مجھے اقتدار سے جو ہے وہ نکال دیا. لیکن 2-3 چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے انٹیلیجنس کے دفاتر کے اوپر حملے ہو جائیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے جنرل ہیڈ کوارٹر کے GHQ کے جو اوپر جا کر حملہ کر دیا جائے یا گیٹ پھلانگنے کی کوشش کی جا رہی ہو.